نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال صرف فقراء اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے ہیں جو ہمارے زمانے میں دروازے دروازے مانگتا پھرتا ہے، انہوں نے تو اپنی اصطلاح بنا لی ہے، اپنا نام رکھ لیا ہے فقیر۔ بعض مانگنے والا دینے والے سے بھی زیادہ مالدار ہوتا ہے، اچھے گھر بھی ہیں، بعض کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، زمینیں بھی خرید لی ہیں، مگر عادت بنا لی ہے مانگنے کی۔ فقیر کہتے ہیں محتاج اور ضرورت مند کو، کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانے کو ہو تو دوسرے ٹائم کا میسر نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مسکین ہوتا ہے، کہ جس کے نہ ماں نہ باپ نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا، اور وہ ضرورت مند ہے، اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکے، محنت کر سکے، تو ایسے ضرورت مند کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وغیرہ کا مال وصول کرنے کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں، کہ جاؤ یہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ تو وہ جو محنت کرتے ہیں آنے میں جانے میں، لوگوں سے ملنے میں، اپنا وقت دیتے ہیں، تو پھر حکومت کے جو افسر ہوتے ہیں جو مقرر کرتے ہیں اس کام کے لیے، وہ واپس لانے کے بعد جب وہ مال لا کر جمع کر دیتے ہیں تو اس میں سے جتنا ان کا دل چاہتا ہے وہ محنت کرنے والے کو، وصول کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ مگر اس میں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کوئی طے کرنے کی صورت نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں بہت سارے مقامات پر، کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی اسلامی حکومت نظر نہیں آتی، نام کی ہیں جہاں پر بھی ہیں، تو لوگوں نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی تعلیم وغیرہ کے اعتبار سے، ان کے گزارے وغیرہ کے اعتبار سے، ان کے بہت ساری ضرورتیں، ہسپتال، دواؤں وغیرہ کے اعتبار سے کمیٹیاں بنا لی ہیں۔ کسی نے کمیٹیاں بنا کر اسپتال بنائے ہیں، کسی نے کمیٹیاں بنا کر اسکول بنائے ہیں، کسی نے غریبوں کے لیے کمیٹیاں بنا کر مدرسے بنائے ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں سے زکوٰۃ کے مال اپنے کارندوں کے ذریعے سے وصول کراتے ہیں۔ تو جو کارندے بھی وصول کرنے جاتے ہیں، چندے کرنے جاتے ہیں، یہ کمیٹی کے منتظمین چونکہ نائب ہیں اب حکومت کے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ جو دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں جو محنت کرنے والا، وصول کرنے والا ہے وہ بھی لے سکتا ہے، مگر طریقہ اسلامی ہی قائم رہنا چاہیے۔ طے نہ کیا جائے کہ ہم اتنے % لیں گے یا اتنے روپے لیں گے، بلکہ جو انتظامیہ دے دے وہ خاموشی سے رکھ لے اس کو۔ انہیں کہتے ہیں العاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے مالوں پر مقرر کیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے لا کر پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجرت، جسے عمالہ کہتے ہیں، وہ پیش کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، مجھے اس کی کوئی محنت مزدوری نہیں چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بغیر مانگے اللہ کی نعمت مل رہی ہو تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ لہٰذا تم یہ لے لو، اب تم مالک ہو، جو چاہو کرو۔
جو تمہیں زیادہ غریب نظر آئے چاہے اسے دے دو، چاہے اپنے گھر والوں کو دے دو، چاہے خود استعمال کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک شخص کو مقرر کیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا، تو حضرت عمر نے اپنی مثال پیش کی کہ بھائی ہم نے بھی ایسا کیا ہے اور ہم نے بھی عمالہ لیا ہے حضور سے، لہذا تم بھی لے لو اسے۔ تو اسے کہتے ہیں والعاملین علیہ۔ ایک ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ کہ جو نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر ان کی مال وغیرہ کے ذریعے سے نگرانی دیکھ بھال نہیں کی جائے گی تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ متنفر ہو کر اسلام سے واپس نہ ہو جائیں اور جا رہے تھے جنت کی طرف کہیں دوزخ میں جانے والے نہ بن جائیں، تو انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے وہ مال دیا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہ لالچ دے کر انہیں لایا جاتا ہے۔ لالچ دنیا کا کوئی نہیں ہے اسلام میں، آخرت کا لالچ ہے کہ دوزخ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا، ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور ایک ربیعہ بن عبد المطلب نے، اور یہ ارادہ کیا کہ ہم دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے بیٹوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، جیسے آپ دوسروں کو بھیجتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کا مال وصول کرنے کے لیے، ہمارے بیٹوں کو بھی بھیج دو، جیسے آپ دوسروں کو دیتے ہیں ان کو بھی دے دینا، تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دونوں حضرات ابھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے پاس جائیں گے اور ایسے ایسے اپنے بیٹوں کے متعلق کہیں گے، یا اپنے بیٹوں کو بھیجیں گے حضور کے پاس، ہمارے بیٹے جا کر حضور سے کہیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا آپ ایسا نہیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹوں کو کبھی بھی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے اور زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی اجرت نہیں دیں گے۔ ہاں کہا آپ کیسے دے دو گے مشورہ؟ آپ کو تو حضور کا رشتہ مل چکا ہے، داماد بن چکے ہو، آپ تو حضور کے دربار میں عزت حاصل کر ہی چکے ہو، اب اگر ہم کچھ چاہ رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر حاصل کرنا تو یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو حضرت علی ہنسے، فرمایا اچھا ہم ہی لیٹے ہیں، جاؤ اچھا بھیجو اپنے بچوں کو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت فضل کو بھیجا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، غالباً ربیعہ نام ہے ان کا۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر نماز سے فارغ ہو کر جلدی سے حضور کے حجرے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آئے تو ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر دونوں کے کان پکڑے، حضور کے سامنے بچے تھے یہ، ارے بھائی کیسے کھڑے ہوئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ یہ کہہ کے حضور اندر کو چلے گئے تو یہ دونوں بھی اندر کو چلے گئے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت زینب یہ دیکھ کر کہ دو جوان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور کے رشتہ دار، وہ پردے میں کو چلی گئی، لیکن کوئی ایسا اہم پردہ نہیں تھا ان سے، اور اسلام میں چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ اندر سے دیکھتی بھی نہیں۔ بہرحال ان دونوں حضرات نے وہی اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا، آپ تو لوگوں پہ بڑے احسان کرنے والے ہیں، بڑے رشتہ ملانے والے ہیں، ہم اپنی یہ حاجت لائے ہیں کہ ہم شادی کے لائق ہو گئے، پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے جیسے دوسروں کو بھیجتے ہیں ہمیں بھی بھیجیے، اور وہ لا کر آپ کو دیتے ہیں اس میں سے جیسے آپ دوسروں کو دیتے ہیں ہمیں بھی دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بہت دیر تک خاموش رہے۔ اب یہ دونوں سمجھے کہ شاید حضور نے ہماری بات سنی انسنی کر دی اور دیر ہو گئی، شاید بھول گئے حضور کہ ہم کس لیے آئیں۔ پھر کچھ کہنا چاہا تو اندر سے حضرت زینب نے اشارہ کر دیا، اب کچھ مت کہنا حضور سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محمیہ نام کے شخص تھے جو خمس کے مال کے اوپر مقرر تھے۔ خمس وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکالا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے شخص اور ہیں، ان کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان دونوں سے فرمایا بھائی محمیہ سے کہا تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل ابن عباس سے کر دو، دوسرے سے کہا تم اپنی بیٹی کا نکاح ربیعہ سے کر دو،
اور محمیہ سے فرمایا، محمیہ بن جز رضی اللہ عنہ ہے یہ، ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو خمس کا مال ہے اس میں سے ان دونوں کا مہر ادا کر دو، ان کا بھی مہر ادا کر دو اور ان کا بھی مہر ادا کر دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ زکوٰۃ کا مال تو لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ مال۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند سید ہیں، آل رسول ہیں، حضور کے گھرانے سے رشتہ رکھتے ہیں، تو پھر انہیں زکوٰۃ کے مال سے مدد نہ کی جائے، اپنے ذاتی مال سے ان کی مدد کی جائے، کہ وہ افضل لوگ ہیں تو افضل مال سے ان کی مدد کی جائے، اور جو افضل مال سے مدد کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مال بھی زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب کے یہاں فاتحہ میں گئے، ماشاءاللہ بکرے کا گوشت پڑا ہوا بریانی میں بھی اور صاحب اس میں حلیم میں بھی، تو میں دیکھو کتنا انہوں نے ماشاءاللہ دل سے لگ رہا فاتحہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو میرے منہ سے یہی نکلا گا، اللہ بھی یہی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو پسندیدہ مال جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو حضور کی خاطر جو کام کیا جائے وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ حضور کے اہل بیت کی اگر آپ مدد کر رہے ہیں، ان کے گھرانے والوں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی خاطر اونچا مال دینا چاہیے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے اور زکوٰۃ کی آئی ہوئی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر ایک کھجور منہ میں رکھ لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو، تو پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے، فوراً تھکوا دیا آپ نے۔ اور اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں کبھی آتا ہوں اپنے بستر پر کوئی کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں یا راستے میں پڑی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی نعمت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، اٹھاتا ہوں اس خیال سے کہ صاف کر کے کھا لوں اس کو، مگر پھر رکھ دیتا ہوں ایک طرف کو کہیں بھائی زکوٰۃ کی نہ ہو، تو اس خیال سے میں اسے نہیں کھاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، مگر متاخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب لوگ سادات کرام کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پہلے کے لوگ رکھتے تھے، نوابین اور بادشاہ گاؤں کے گاؤں سادات کرام کے نام کر دیا کرتے کہ یہ اپنے گھرانوں کے، اپنے خاندان کے خرچے اس سے چلائیں۔ دولت مند لوگ اکثر دعوتیں کرتے تھے، ہدیے تحفے سادات کرام کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی ہیں، ادب کو تو اٹھا کے ایک طرف کو رکھ دیا، کہتے ہیں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ سب برابر کیسے ہو جائیں گے؟ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مراتب کا فرق نہیں رکھو گے تو تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، تو ہمیں مراتب کا فرق رکھنا پڑے گا جو اللہ نے رکھا ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص اس زمانے میں متاخرین کے فتوے کے مطابق اگر کوئی ہدیہ تحفہ دینے کو تیار نہیں ہے سادات کرام کو، اور دیکھیں زیادہ مجبور ضرورت مند ہے، تو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس ضمن میں باتیں آ گئیں والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا، اسلام ترقی کر گیا، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اب کوئی مزید کسی کو روکنے کا ہمیں حق نہیں ہے، چاہے رکے چاہے جائے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضور اس مصلحت کو سمجھتے تھے، ہر ایک اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، نئے نئے مسلمانوں کے لیے بعض وقت اتنا مال خرچ کیا ہے آیا ہوا کہ دوسرے ہی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا تو کفار قریش جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہاں کے سردار جن میں اقرا بن حابس، سفیان، ابو سفیان اور ان جیسے لوگ بڑے بڑے سردار، ان کو ایک ایک کو 100 اونٹ دیے تھے، اور جب سونا حضرت علی نے یمن سے بھیجا تھا جو زمین سے نکالا جاتا ہے قدرتی، تو مٹی میں ملا ہوا ہی تھا، ابھی صفائی نہیں ہوئی تھی، تو لب لب بھر بھر کے ان کو دیے تھے۔ تو ایک شخص کہنے بھی لگا کہ دیکھو تو بڑے بڑے سرداروں کو تو خوب بانٹ رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں، بتائیے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ایسی ایسی باتیں جا کر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
حضور کو غصہ تو بہت آیا، مگر فرمایا اچھا بھائی کہنے دو، حضرت موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا ہے، میں بھی صبر کروں گا۔ تو اس طرح ان کی باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، لیکن جو اپنے خاص لوگ تھے انہیں یہ بتا دیا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ نئے نئے آئے ہیں، اگر انہیں مال دیا جائے گا تو رکے رہیں گے، اور مال نہیں دیا جائے گا تو کہیں واپس نہ چلے جائیں اور کہیں آخرت میں اپنے لیے نقصان نہ کر لیں، اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے۔ وفر رقاب، اور اس زمانے میں غلام باندیے ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے ہم آزاد ہو جائیں، پیسے ہوتے نہیں تھے آزادی حاصل کرنے کے لیے، تو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ زکوٰۃ کے مال سے ان غلاموں کو آزاد کرا سکتا ہے تو آزاد کرا سکتا تھا انہیں۔ وفر رقاب والغارمین، اور کوئی اتنا قرض دار ہو جائے کہ قرضہ ادا کرنے کے اس کے حالات ہی نہیں ہیں، گھر بھی بیچ دے گا، دکان بھی بیچ دے گا، سب کچھ، یہ ہے ہی نہیں گھر دکان اس کے پاس، لاکھوں کا قرض دار ہے، آمدنی ہے روزانہ کی صرف اس کی 500 روپے کی یا 200 روپے کی یا 300 روپے کی، جس سے گھر کا خرچہ تو پورا ہوتا نہیں، قرضے کہاں سے ادا کرے؟ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ آدمی ایسا قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہوں تو مدد کریں اور اس کے قرضے کا بوجھ ہلکا کرائیں، اور اللہ اس لائق بنائے تو اس کے قرضے کو ختم کرا دیں، اسے کہتے ہیں غارم، قرض دار کو۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کا کوئی مسافر جا رہا ہے، کھانے کی ضرورت ہے اسے تو اسے کھانا کھلا دیا، کسی کو رہنے کی ضرورت ہے تو رہنے کو اس کے لیے کوئی اپنے گھر کے برابر میں کوئی کمرہ بنا لیا زکوٰۃ کے مال میں سے، اور کچھ مال نکال کے رکھ دیا کہ کوئی غریب آتا ہے، مسافر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی اسٹیشن کے قریب رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، تو وہ اپنے مسافروں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، جیسے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ اور ان کی مدد کرنا ہے، کوئی غریب آدمی کا بچہ فیس داخل نہیں کر سکتا اسکول وغیرہ کی، تو اس کی فیس میں زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے، کتابیں دلوائی جا سکتی ہیں، کپڑے دلوائے جا سکتے ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ بہت سے راستے ہیں۔ اور وابن السبیل، جو مسافر لوگ آتے ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے آپ کے اوپر، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو ضرورت مند نہیں ہے، آمدنی بھی ہے، گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کپڑے جوتے کا بھی انتظام ہو رہا ہے، مگر بعض آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس سے حاصل کر لوں، اس سے حاصل کر لوں، اور آگے بڑھا لوں، اور آگے بڑھا لوں، اور اونچا ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ایک روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے مال کی ضرورت نہیں ہے اور بلا ضرورت کوئی کسی سے سوال کرتا ہے اور اس کا مال مانگتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنے چہرے کے گوشت کو چھیل رہا ہے اور اپنے منہ پہ کھروچے مار رہا ہے۔ اب چاہے وہ اپنے کھروچے کم کر لے یا زیادہ کر لے، یہ اسے اختیار ہے۔ تو بلا ضرورت کون مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا ہے، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ضرورت مند یا تو مانگ لے، اور اگر مانگ نہ سکتا ہو، عزت دار ہو، تو لوگ آس پاس کے اس کے حال پر غور کر کے اس کی مدد کریں یا کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ غریب مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے اور ہمارے سب گھر والوں کے اخلاق بہتر فرما، سب کے گھروں میں چین سکون اطمینان پیدا فرما، جو پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجائے